کہ مانسیرہ میں کہہ رہے ہیں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا دل پریشان ہے، اور اس وقت جو تبلیغی جماعت کے اندر اختلافات نظر آ رہے ہیں، ان میں ہم جیسے لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف جماعت کے بڑے بزرگ ہیں جن کا احترام لازم ہے، دوسری طرف آپ جیسے محبوب اور دلوں پر اثر رکھنے والے مبلغ ہیں، تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم 4 دعائیں مانگی تھیں مسجد اجابہ وہاں بنائی گئی، 1000 اور تقریباً 1040 سال تک تو وہ مسجد قائم تھی۔ اب جب توسیع حرم ہوئی تو اس کو پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا، توڑ دیا گیا کہ یا اللہ ان پر کوئی آسمانی عذاب نہ آئے جو انہیں ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے۔ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ہلاک کر دے، اللہ نے کہا قبول ہے۔ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو انہیں ہلاک کر دے، آپ نے کہا قبول ہے۔ چوتھی دعا مانگی ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا اختلاف تو رہے گا، یہ امتحان ہے میرے محبوب، مجھے امتحان بھی تو لینا ہے، یہ امتحان ہے، رہے گا۔ ایک دفعہ ایک اونٹ آیا اور آپ کے پاؤں میں گر کے وہ فجرجرا، جرجرا عربی میں اور بلبلاہٹ اردو میں، بلبلانے لگا اور آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ۔ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جوان تھا میرا مالک مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، یہ فریاد لے کر آیا۔ تو اتنے میں وہ بدو بھی آ گیا، صحابی بھی آ گئے، دیہاتی تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ تیرا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا میری ایک گزارش ہے۔ کہا جی فرمائیں۔ کہ یہ مجھے ہدیہ کر دو۔ کہا جی آپ کے تو سب کچھ قربان ہے۔ تو ہم نے کہا جا تو آزاد ہے۔ تو وہ کھڑا ہوا، فجرجرا، پہلی دفعہ بل آیا، آپ نے کہا آمین۔ پھر وہ دوسری دفعہ جرجرا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری دفعہ جرجرا، بل آیا، تو آپ رونے لگے، وہ اونٹ کو لے کے چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا پہلی دفعہ بل آیا تو اس نے کہا اللہ آپ کے خوف دور کرے جیسے آپ نے میرے خوف دور کیے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور اس نے دوسری دعا یہ کی کہ اللہ آپ کی امت کی بھی حفاظت کرے جیسے آپ نے میری حفاظت کی۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری دفعہ اس نے کہا اللہ آپ کی امت میں اختلاف نہ ہونے دے، جوڑ رکھے۔ تو اس پہ میں رو دیا کہ یہ تو میری بھی اللہ نے نہیں سنی۔ اللہ، تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ اختلاف اس دنیا میں باقی رہے گا، یہ جنت میں جا کے ختم ہوگا۔ جو کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جو چیز وجہ اختلاف ہے وہ ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے جنت میں جاتے ہوئے، تو پھر وہ ہمیشہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے محبوب ترین انسان صحابہ، ان میں اختلاف ہوا، جی، اور وہ آج تک مختلف شکلوں میں اختلاف یہ چل رہا ہے۔
اللہ کے نبی سے براہ راست سن کر بھی صحابہ دو ٹکڑوں میں ہو گئے. آپ نے کہا کہ جو اللہ اور آخرت میں ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھے. یہ جنگ اس کے خندق کے بعد کا واقعہ ہے. جبریل آیا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو نہیں اتارے. اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ پہ چڑھائی کریں. انہوں نے بدعہدی کی تھی. تو ہم نے کہا میرے صحابہ بڑے تھک گئے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بنو قریظہ کے دلوں. تو پھر آپ نے کہا اس وقت عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نماز بنو قریظہ میں پڑھے. کوئی بیچ میں راوی نہیں. جی یہ رسول ہیں، یہ صحابہ ہیں. راستے میں وہ چل پڑے. راستے میں عصر کا وقت قضا ہونے لگا. تو ایک ساتھ تب کہنے کا بھائی نماز جا رہی ہے، نماز تو پڑھو. دوسرے نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. وہ پہلوں نے کہا اس کا مطلب تھا جلدی پہنچو، یہ تھوڑے تھا کہ نماز قضا کر دو. کہا نا بھائی جو ہم نے سنا ہم تو وہی کریں گے. انہوں نے کہا بھی ہم نماز تو نہیں چھوڑیں گے. وہ وہیں رہ. انہوں نے عصر کی نماز پڑھی. دوسرا چلتا رہا، ان کی قضا ہو گئی. انہوں نے پھر وہاں جا کے پہلے عصر کی قضا پڑھی، پھر مغرب پڑھی. اگلے دن اللہ کے نبی آئے تو دونوں نے اپنا کیس پیش کیا تو آپ خاموش رہے. نبی کی خاموشی جو ہوتی ہے یہ پازیٹیو ہونے کی علامت ہوتی ہے، مثبت ہونے کی، کہ تم نے بھی ٹھیک کیا ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا ہے. حالانکہ دونوں میں سے ایک کو ٹھیک ہونا چاہیے. جی 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 بالکل. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کا اللہ اختلاف میں بھی دونوں طرف ہو سکتا ہے. یہ تو میرے نبی کی زندگی میں. باقی تو چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلی حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کے جمل، صفین، نہروان، تو اس کو تو چلنا ہے. اور پہلے میڈیا نہیں تھا تو اختلاف سامنے نہیں آتا تھا. جی میں تو 1971 میں رائمنڈ گیا ہوں، میں تو اختلاف ہی دیکھیں. اللہ. لیکن اس وقت تو میڈیا کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ان پر پردہ پڑا رہتا تھا. تو اس سے پہلے ایک بہت بڑا اختلاف ہوا ہے کہ جماعت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. میں تو ایک فرد ہوں، میرا تو کوئی ایک فرد کا وجود ہے، میری تو اس کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں. لیکن دونوں طرف مخلصین جی اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. اور وہ اختلاف اب بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں. اور میں تو ایک تبلیغ کا ادنا سا رکن ہوں. تو میں تو میرا ساتھ تو تب دو جب میں اس کی دعوت دے رہا ہوں. میں تو دعوت یہی دیتا ہوں بھائی جا کے وہاں مرکز میں وقت لگاؤ، وہیں سے چلنا شروع کرو، 4 مہینے وہیں رجوع کرو. یہ میرا اختلاف ان سے ذاتی طور پر ہے. لیکن میں تبلیغ سے کسی کو روکوں یا رائمنڈ سے روکوں یہ تو پھر بددیانتی ہوگی. اختلاف میرا حق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. تو لہذا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ فطری چیز ہے. یا امام مہدی کے زمانے میں اختلاف ختم ہوگا، لیکن وہ بھی صرف 40 سال کے لیے، پھر ٹھیا شروع ہو جائے گا. تو لہذا یہ ذاتی نوعیت کا اختلاف ہے. آپ مرکز والوں کے ساتھ ہی جڑیں. صحیح. جزاک اللہ.